اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید اے جبریل اپنے سر کو اٹھاؤ۔ جبریل علیہ السلام سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبریل کیا وجہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ جہنم سے آواز آ رہی ہے اور جہنم سے بندہ تجھے پکار رہا ہے اور تیرا نام لے رہا ہے۔ کبھی اللہ کے نام پڑھے ہم نے؟ قرآن کریم کے دفتی پر جو جلد کا گدا ہے اس کے سائڈ میں اللہ کے 99 نام چھپے ہوئے ہیں۔ صبح صبح اگر آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں تو ان کی زیارت کیا کرو۔ ان ناموں میں ایک نام آتا ہے حنان اور ایک نام آتا ہے منان۔ تو جہنم سے آواز آ رہی ہے یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ جبریل نے کہا یا اللہ تیرا بندہ جہنم سے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ جاؤ جبریل اس بندے کو دیکھ کے لاؤ، کون ہے، کس کنڈیشن میں ہے۔ حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے۔ جبریل علیہ السلام جائیں گے جہنم کے اندر، لیکن وہ انسان نظر نہیں آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئیں گے اور پھر عرش کے نیچے سجدہ کریں گے۔ پھر اللہ حکم دے گا جبریل اب کیا ہو گیا؟ جبریل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے تیرے بندے کو ڈھونڈا لیکن ملا نہیں، لیکن جہنم سے تجھے پکار رہا۔ یا حنان یا منان یہ آوازیں آ رہی ہے جہنم سے۔ تو حضرت جبریل سے اللہ فرمائے گا جبریل جہنم کے فلاں علاقے اور فلاں وادی میں فلاں کونے کے اندر فلاں جگہ یہ انسان ہے۔ جبریل علیہ السلام اس انسان کو جب اٹھائیں گے تو حال یہ ہوگا کہ پیروں کے نیچے سے اس کے سر کے پیچھے اس کا ہاتھ زنجیروں سے باندھا ہوا ہوگا اور اس طرح جکڑا ہوا ہوگا، پورے جسم کے اوپر سانپ اور بچھو اس کے لٹک رہے ہوں گے۔ پورا جسم اس کا سانپ اور بچھو سے ڈھکا ہوا ہوگا۔ آپ تصور کرو کہ جہنم کے سانپ اور بچھو کا عذاب کتنا دردناک ہوگا۔ جب ہم کھیت میں جاتے ہیں تو ایک سانپ نظر آتا ہے تو انسان کی بی پی ہائی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان خوف اور ہراس میں آ جاتا ہے، ڈر اتنا لگتا ہے، بھاگتا ہے کہ اس کو مارے یا اس سے بچے، پریشان ہو ہوتا ہے انسان۔ ایک سانپ نظر آتا دور ہے، اس انسان کا کیا حال ہوگا جو جہنم کے اندر ہے اور سانپ اور بچھو سے لت پت ہے۔ ایک بچھو جب ڈنک مارتا ہے تو 24 گھنٹے تک اس کے درد اور ٹیس اس کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ انسان جو بچھو سے لدا ہوا ہے اس کے اوپر کتنے عذاب کی کیفیت بھینکر گزر رہی ہوگی، وہ انسان کس کٹھن منزل میں ہوگا یہ تصور آپ کر سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اس انسان کو پکڑ کے جھاڑیں گے، جیسے ہی ہلائیں گے تو زنجیریں سب ٹوٹ جائیں گی۔ اس کے بعد میں پھر دوبارہ چھاڑیں گے تو سانپ اور بچھو سب نیچے جھڑ جائیں گے۔ پھر نہر حیات میں اس کو غوطہ لگائیں گے، نہلائیں گے۔ نہر حیات میں جب غوطہ لے کر باہر اس کو نکالا جائے گا تب اس کو ایک آرام ملے گا، سکون ملے گا، اور پھر اللہ اس بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے بول، تجھ تک میرا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ تجھ تک میرا دین سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تجھ تک میری کتاب کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ میرا کلام نہیں پہنچا تھا؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ پہنچا تو تھا، تو پہنچا تھا، پھر تو نے سنا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ انسان مومن ہوگا لیکن جہنم کے اندر ہوگا۔ آج ہم جو بول دیتے ہیں نا کہ مومن ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں، جنت میں جانا فائنل ہے، بہت سارے لوگ دعویٰ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان نے یہ کہہ دیا کہ میں جنتی ہوں، اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کر دیا، فائنل جہنمی ہے وہ انسان۔ جہنم کے حوالے سے آپ نے سنا کتنا خطرناک ہے۔
صحابہ ایک دن بیٹھے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ، صحابہ کے بیچ میں حضور ہے، تو ایک دردناک اور خطرناک آواز سنی صحابہ نے، دھڑکا سنا آواز کا، تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کس کی ہے؟ حضور نے کہا کیا تم نے سنا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں حضور سن لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم کی منڈیر ایک پتھر چھوڑا گیا تھا جو آج جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ اور ایک جہنمی کی کھال کے بارے میں حدیث میں آیا کہ 40 گز موٹی ہو جائے گی، جلے گی پھر موٹی ہوگی، جلے گی پھر موٹی ہوگی، 40 گز کھال موٹی ہو جائے گی۔ اور ایک جہنمی کا دانت احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا۔ عمرہ اور حج کرنے والے ہوں گے، احد پہاڑ دیکھا ہوگا، یا آج سرچ کا زمانہ ہے، گوگل پہ سرچ کر کے دیکھو احد پہاڑ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے۔ حضور نے فرمایا ایک جہنمی کا دانت احد پہاڑ جتنا بڑا ہو جائے گا۔ بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی۔ اور اس جسم کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اس جسم کے اندر ایک کانٹے کا ایک ریشہ بھی اگر گھس جاتا ہے تو اس وقت تک قرار اور سکون نہیں ملتا ہے جب تک وہ نکل نہ جائے۔ درد کی کیفیت انسان کے جسم کے علاوہ ایکسٹرا چیز آ جاتی ہے تو یہ ہوتی ہے انسان کی کہ 5 mm یا 2 mm کی پتھری ہوتی ہے تو انسان کراہتا ہے، چیختا ہے اور مارے درد کے وہ موت کے قریب پہنچنے کے قریب چلا جاتا ہے۔ اتنا پریشان اور دکھی ہوتا ہے انسان۔ ایک چھوٹی سی پتھری ہوتی ہے، یعنی جسم کے اندر ایکسٹرا چیز انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ اتنا بڑا دانت ہوگا۔ ارے دانت کے نیچے اگر پھنسی ہو جائے، انسان کے جسم میں کوئی زخم ہو جائے، کتنا دکھی ہوتا ہے انسان۔ اور جو انسان جس کا دانت اتنا بڑا ہو جائے گا، ایک احد پہاڑ جتنا ایک دانت، تو 32 ہی ہے، 32 دانتوں کا حال کیا ہوگا؟ پھر انسان کے جبڑے کا حال کیا ہوگا؟ انسان کتنا ہیکل ہو جائے گا وہاں پر، کیا کنڈیشن ہوگی آپ تصور کر سکتے ہو۔ اس جہنمی سے اللہ نے فرمایا، اللہ فرمائے گا کہ بول تیرے پاس میرا پیغام پہنچانے والا بھی آیا، دین سمجھانے والا بھی آیا، میری کتاب کا بھی پیغام پہنچا، تو تو نے اس کو سنا کیوں نہیں اور سمجھا کیوں نہیں، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ بول۔ اب وہ انسان کیا بولے گا، کیا جواب دے گا انسان؟ اللہ فرمائے گا تو نے سنا اور سمجھا اور اس پہ عمل نہیں کیا، جس کا نتیجہ ہے کہ جہنم کی اتنی خطرناک وادیوں میں تجھے رہنا پڑا اور اتنے خطرناک منزلوں سے گزرنا پڑا، سانپوں بچھوؤں کے ڈنک اور ٹیس اور درد کے اندر تجھے مبتلا ہونا پڑا۔ لیکن اے بندے بول، تو اس وادی میں مجھے پکار رہا تھا، یا حنان یا منان میرا نام لے رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یا اللہ یہ میرے جرائم تھے، یہ میرے گناہ تھے کہ میں جہنم کی وادیوں میں تھا، لیکن وہاں پر تیری رحمت سے امید رکھ رہا تھا۔ مولا تیری رحمت سے مجھے امید تھی۔ اللہ اس وقت فرمائے گا اے میرے بندے تو نے میری رحمت کا واسطہ اور نام لے لیا ہے، تو جا میں نے تجھے اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دیا۔ لیکن اس جہنم کے اندر جو تکلیف ہوگی، جو مصائب و آلام ہوں گے، جو پریشانیاں ہوگی، وہ کتنی دردناک ہوگی۔ اب میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو جہنم میں بھیج دوں، اور نہ اس لیے آیا کہ آپ کو جنت میں بھیج دوں۔ جنت میں اور جہنم میں جانے کا فیصلہ رب کے ہاتھ ہے، رب تعالیٰ بھیجے گا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں جنت میں بھیج کے چلے جاتے ہیں، تقریر کی 10 منٹ، اس میں دیکھا کہ ہاں صاحب آپ بھی جنتی، آپ بھی جنتی، آپ بھی جنتی۔ چہرہ دیکھ لیا کسی کا کہ ہاں اس کی جیب اونچی ہے، یہ شاید ہو سکتا نذرانہ ٹھیک دے دے، تو کہے گا کہ ہاں آپ جنتی معلوم ہوتے ہو۔ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آنے والا مقرب و مولوی بھی پہچان لیتا ہے کہ اس کی جیب ذرا ڈھیلی کرانی ہے تو اس کو ٹرینڈ دینا پڑے گا۔ بولے آپ اچھے معلوم ہوتے ہو، آپ جنتی معلوم ہوتے ہو، اور وہ بھی بھول جاتا ہے، بولے ہاں 500 کے نوٹ میں جنت ملی رہی ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ یاد رکھنا جنت اتنی آسان نہیں ہے،
اور جن کا جنتی ہونا فائنل تھا، آپ نے سنا ابھی ان کا حال کیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر جب روتے تھے، طبقات ابن سعد کے اندر ہے، جب حضرت عمر روتے تھے، روتے روتے ان کے چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کے۔ کبھی رویا ہے؟ کبھی خدا کا خوف ہمارے دل میں اترا ہے؟ ہم نے تو سوچ لیا بس مسلمان ہیں، قربانی کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پکے مسلمان ہیں، جنت فائنل ہمارے لیے، بس مرنے کی دیری ہے، جنت فائنل ہماری۔ ارے مسلمانوں، مرنے کی دیری ہے، لیکن مرنے کی کنڈیشن کیا ہے وہ بھی تو ذرا دیکھیں۔ قرآن کریم نے مرنے کے دو روپ پیش کیے انسان کے۔ جب انسان نیک صاف ستھرا انسان مرتا ہے اس کی کنڈیشن الگ ہے، جو برا انسان مرتا ہے اس کی کنڈیشن الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب برا انسان ہوتا ہے اور فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے اس کے منہ پہ بھی مارتے اور پچھواڑے بھی مار مار کے اس کی روح نکالتے ہیں۔ اور کس کنڈیشن سے روح نکلے گی معلوم ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اے انسان تیری روح کیسی ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح جب نکالی جاتی ہے اور برا انسان ہوتا ہے تو اس کے انگ انگ سے روح جب کھینچی جاتی ہے تو اس کا انگ انگ ہل جاتا ہے، پورا جسم کا ایک ایک حصہ ہل جاتا ہے۔ صوفیاء کرام نے روح کی کنڈیشن بیان کی ہے، جس طرح ہری لکڑی کے اندر پانی ایک ایک رگ ریشے کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی انسان کے جسم کے ہر حصے میں ہوتی ہے، اب اس سے کھینچی جاتی ہے روح۔ آپ تصور کرو کہ کتنا دکھی ہوا ہے انسان۔ ارے انسان کے کانٹا چھپ جاتا ہے جب نکالتے ہیں نا، رکو یار درد ہو رہا ہے، جب روح نکالی جائے گی تو کیا ہوگا؟ آرام ملے گا؟ کتنا درد ہوگا اور کتنی تکلیف ہوگی، ایک ایک انگ اور ایک ایک حصہ انسان کا ہل جائے گا۔ اتنی دردناک انداز میں روح نکالی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ موت کا 500 فرشتوں کو لے کے آتا ہے، اگر اس کی کنڈیشن معلوم ہو جائے تو انسان لوگوں پر حملہ کرے اور بھاگ اٹھے۔ 500 فرشتوں کے ذریعے وہ فرشتہ لے کے آتا ہے اور 500 فرشتے اس کو دباتے ہیں اور دباتے ہیں، ملک الموت اس کی روح کھینچتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کیسے دبایا جائے گا اور کیسے کھینچا جائے گا۔ اس کا آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، فرشتے کے 600 پر ہوتے ہیں، ایک پر دو پر اگر کھول دے تو ایک پر کا کنارہ سورج نکلنے کی جگہ ہے تو دوسرا سورج ڈوبنے کی جگہ ہے، اتنا ہے، اور ایک پر کا جھٹکا زمین پہ مار دے تو سب نشٹ ہو جائے، سب ختم ہو جائے، اتنا بھینکر منظر ہے، اور وہ فرشتہ اس طرح روح نکالتا ہے۔ اور اگر پاک انسان ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَتَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ پاک صاف انسان کی جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو فرشتے پہلے آ کے اس کو سلام کرتے ہیں، اور فرشتے سلام کرتے، سلام کا مطلب سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ سرکشت رہیں، آپ سیف رہیں، یہ دعا ہے۔ اور فرشتہ جب آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کی سیفٹی کی دعا کرتا ہے تو آپ کتنے محفوظ ہوں گے۔ اور فرشتہ جب پاک انسان کی روح لینے آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، سیدھا نہیں آتا ہے، وہ پہلے جنت میں جاتا ہے، جنت میں جا کے جنتی کفن لے کے آتا ہے اور جنت کی خوشبو لے کے آتا ہے۔ فرشتہ اس پاک انسان کو سلام کرتا ہے پہلے، اور جنتی کفن بچھاتا ہے اور جنت کی خوشبو اس کے قریب کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، رب کا پیغام سناتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہیں۔ رب فرمائے، اے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو جنت میں داخل ہو، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ فرشتے کفن میں روح کو وسعت لگاتے ہیں اور اس کے اندر پھٹ کر کے اور آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا آسمان کھلتا ہے، پہلے آسمان میں اس کی روح کا استقبال ہوتا ہے۔
शायद अरब 9 करोड़ फरिश्ते उस रूह का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आसमान, तीसरा, सातवां आसमान क्रॉस करती है वो रूह, और उसके बाद अर्श के नीचे वो रूह सजदा करती है जाकर। अल्लाह इस बंदे से खुश होता है, फरिश्तों से कहता है मेरे फरिश्तों गवाह रहना कि मेरे इस बंदे ने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया। जो इंसान पाक साफ किरदार के हामिल होते हैं उनका आखिरी सजदा अर्श के नीचे होता है। और आज हमारी मस्जिदें खाली है, हमें सजदा करने की तौफीक नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे और साथ हिजाजी ना रहे। मस्जिद तो बना दी, शब भर में ईमा की हरारत वालों ने मंडप पुराना पाती है कि परसों में नमाजी बन ना सका। क्या खूब मीरे फैसल को सन्नूसी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी तू है, दिल का हिजाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बना किरदार का गाजी बन ना सका। आज हमारा किरदार क्या है, आज हमारी कंडीशन क्या है, आज हमारे हालात क्या है। हमारी शरारत से हमारा भाई महफूज नहीं है, हमारी शरारत से हमारा पड़ोसी महफूज नहीं है, हमारी शरारत से हमारा रिश्तेदार महफूज नहीं है, हमारी शरारत से हमारा बाप महफूज नहीं है, हमारी शरारत से हमारे बीवी बच्चे महफूज नहीं है, हमारी शरारत से हमारा खानदान महफूज नहीं है, हमारी शरारतों से हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग महफूज नहीं है। कर क्या रहे हैं, कौन सी जिंदगी बिता रहे हैं, किस इस्लाम का नाम आप लेकर के जी रहे हैं? क्या यही इस्लाम? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान के पड़ोस के अंदर 10 घर इधर, 10 घर उधर, 10 इधर, 10 उधर। एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो 40 घर की हिफाजत करे, और 40 घरों की जिम्मेदारी है कि उसे एक घर की हिफाजत करे। हर इंसान की जिम्मेदारी जब हो जाएगी कि 40-40 घरों की हिफाजत करे, तो बताइए रात के अंदर दीवार का पिछले हिस्से से कूद के घर घुसेगा किसी के बहन बेटी के ऊपर गलत नजर मारेगा? क्या इंसान किसी के अंदर किसी के ताले तोड़ेगा, चोरी करेगा, किसी के साथ ठगी करेगा, किसी के खेत के अंदर मुंडेर काटेगा? जब ये इस्लाम सीखेगा तो उस इंसान के जरिए खुद भी महफूज रहेगा और उसके खानदान और सारे परिवार के लोग महफूज रहेंगे। और इन सब का हमसे सवाल होना है। इस्लाम की जो व्याख्या आपने सुनी है या समझी है, उन सब पे अमल करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये तकरीरें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये दिल लुभाने के लिए नहीं होती है, लोगों के दिलों को मशहूर करने के लिए खिताबात नहीं होते हैं, बल्कि तकरीर का मकसद ये होता है कि खुदा के बंदों को खुदा के करीब कर दिया जाए। नबियों का तरीका ये रहा है, हर नबी ने अपनी उम्मत को तकरीर और खिताबत के जरिए खुदा के रास्ते की तरफ चलाया है। तो आज हम और आप सिर्फ यही मकसद सोच रहे हैं कि चलो फातिहा खानी है, चहलू में चले जाए, उसके बाद में वही घोड़े और वही मैदान, तो हमने कुछ नहीं कमाया है। अगर आपको बेहतर जिंदगी चाहिए तो कुरान सीखे, कुरान पढ़े, दीन सीखे, दीन की तरफ आए और दीन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ये दीन बड़ा अजीम है, ईमान की ताकत बड़ी अजीम है। जब तक आपके पास ईमान की हरारतें मौजूद रहेगी तो आप महफूज रहेंगे। आप ये महसूस करें कि आपकी रूह कितनी कीमती है, आपका वजूद कितना कीमती है, आपका स्टेटस कितना बुलंद है, आपकी हैसियत कितनी ऊंची है कि रब ताला के फरिश्ते उस रूह को लेके चलते हैं। और आसमानों में जब रूह जाती है तो किस्तूरी की खुशबू फूटती है, किस्तूरी की खुशबू फूटती है, फरिश्ते बड़े खुश होते हैं। किस नेक आदमी की रूह आ रही है, किस नेक आदमी की रूह आई है। और बुरा इंसान जब मरता है तो उससे बदबू आती है, फरिश्ते कहते हैं किस निकम्मे को लेके आ गए, बदबू आती है। तो वहां पे रहमत नाज़िल होगी, फरिश्ते सलूट और सलाम करेंगे। अगर ये चाहते हैं कि हमारी रूह निकले उस वक्त फरिश्ते हमें सलाम करें, तो पाक साफ रहने का जज्बा रखें। पाकी का मतलब ये नहीं है कि कुर्ता धो के उसकी नील लगा के प्रेस कर दिया बस पाक हो गए। सबसे बड़ी पाकी मन की पाकी है। कुरान कहता है कद अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला, कामयाब वो हुआ जिसने अपने मन को साफ कर लिया
یہی وجہ ہے آپ علماء سے پوچھیں، آپ سب موجود ہیں، قرآن کریم میں بخار کے علاج کا ذکر نہیں ہے، نزلہ زکام کا ذکر نہیں ہے، یہ مائنر بیماری ہے۔ قرآن نے بھینکر بیماری کا علاج کیا ہے، اور بھینکر بیماری کی نشاندہی کی ہے قرآن نے۔ قرآن نے لوگوں کے دلوں کا علاج کیا ہے، قرآن دلوں کو صاف کرنے کی بات کرتا ہے، اور بیماری بھی اجاگر کی ہے تو دلوں کی ہے۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ نہیں کہا ان کے سر میں بیماری ہے، ان کی آنکھ میں بیماری ہے، ان کے گردوں میں بیماری ہے، ان کے لیور میں بیماری ہے، ان سب کا تذکرہ نہیں کرتا قرآن۔ قرآن کا دلوں کا ذکر کرتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور علاج بھی قرآن کرتا ہے تو دلوں کا کرتا ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو صاف کر لیا۔ قرآن کے گوشوں کو آپ دیکھیں گے تو قرآن نے انسانوں کے دلوں کو صاف کیا ہے، قرآن نے انسان کے من کو صاف کیا ہے، قرآن نے انسان کے من کے میل کو چھانٹنے کی بات کی ہے۔ جب بھی قرآن نے بات کی ہے تو انسان کے دل دماغ کو صاف کرنے کی بات کی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم اپنے من کو پاک کریں، دل کو پاک کریں، اس کے بعد ہم اپنے بدن کو پاک کریں، کپڑے کو پاک کریں، جس جگہ رہے اس جگہ کو پاک کریں، سماج کو پاک کریں، اپنے محلے کو پاک کریں، اپنے خاندان کو پاک کریں، تب زندگی ہے پیاری۔ ان صاحب رات میں کچھ اور زندگی گزر رہی ہے، اور صبح سفید کپڑے پہن کر کے ساتھ میں مونچھوں کے تیل لگا کے نکل رہے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت نہیں ہے۔ اگر انسان پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہے اور من اس کا صاف ہے، تب بھی اس کو اللہ نے بہت عروج بخشا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، فربا اشعث مدوف بالابواب لو اقسم علی اللہ، بسا اوقات تم دیکھو گے پراگندہ حال، پھٹے ہوئے کپڑے، الجھے ہوئے بال، کنڈیشن ظاہری دیکھو گے، تمہارے دروازے پہ آ جائے تو دھکے مار کے نکال دو، لیکن من کو صاف ایسا کیا ہے کہ اگر زبان سے جو لفظ نکال دے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ وہ مومن بنے، وہ ایمان ہو ہمارے پاس، تب تو مزے کی بات ہے، ورنہ تو ایسے پیارے جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، کھا کے تو شام کو جانور بھی آتے ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہم چرا کے آتے ہیں تو وہ بھی پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ صرف کھانے کا نام ہوتا، ایک انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا تو انسان کی ضرورت نہیں تھی۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اے انسانوں تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تم سے بڑا پیٹ تو گائے کا ہے، تو کھانے کے لیے تو گائے کافی تھی۔ جانوروں سے تمثیل پیش کر کے امام راضی نے کئی جانوروں کے حوالے سے اس چیز کو اتھینٹک طور پر ثابت کیا ہے کہ انسانوں تمہاری زندگی جانوروں جیسی نہیں ہے، بلکہ جانوروں سے بہت اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام تجھے عطا کیا ہے۔ قرآن نے تمہارے کرامت کے تاج کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، اے آدمی ہم نے تیرے سر کے اوپر تاج کرامت رکھا ہے۔ قرآن میں رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے خوبصورت قالب میں ڈھال کے بنایا ہے۔ انسان کو کتنا خوبصورت رب نے بنایا ہے، بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کئی جگہ یہ مثال پیش کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، بھینس رکھتے ہیں، گائے رکھتے ہیں، بکری رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں یہ سب جانور؟ اگر ایک گائے ہے 2 سال کی اور ایک بندہ ہے 70 سال کا، بوڑھا کون ہے دونوں میں؟ بوڑھا کون ہے؟ آدمی ہے نا، جو 70 سال کا آدمی ہے وہ بوڑھا ہے کہ 2 سال کی گائے بوڑھی ہے؟ وہ جوان ہے، آدمی بوڑھا ہے۔ دونوں کو پاس میں کھڑے کر کے، آج کل دور ہے نا ٹرینڈ چل رہا سیلفیوں کا، کئی روڈ کے کنارے کھڑے ہوئے، کسی کی بلڈنگ کے پاس میں کھڑے ہوئے، سیلفی لی اور چڑھائی فیس بک پہ، ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل۔ مولوی ماشاءاللہ اس میں ماہر ہے، وہ اور زیادہ اس کے اندر ایکسپرٹ ہے۔ وہ ایک بلڈنگ دیکھی، سرسوں کا کھیت دیکھا، کسی کی گاڑی دیکھی، ٹیڑے ہوئے، سیلفی لی اور چڑھائی۔ تو آپ کوشش کرنا 2 سال کی گائے 70 سال کا بزرگ دونوں کو کھڑا کر کے اور سیلفی لے لیں،
پھر غور کرنا خوبصورت کون ہے؟ 2 سال کی جوان گائے خوبصورت ہے یا 70 سال کا بوڑھا خوبصورت ہے؟ فیصلہ کس کے لیے کریں گے آپ؟ خوبصورت کون ہے؟ انسان خوبصورت نظر آئے گا آپ کو۔ اللہ نے خوبصورت خالق میں ڈال کے بنایا ہے، اللہ نے بہت اونچا مقام دیا اس انسان کو۔ کہا رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ اگر گھٹے تو مشت خاک کا انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ جب ہوتا ہے سنگار خاکی میں یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پڑے روح لمی پیدا۔ انسان کو بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ انسان جو گرا پڑا ہے نا، تو صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے پڑا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، ایسا انسان چوپایوں اور پشوؤں سے گیا گزرا ہے، جو صرف خواہش کی تمنا، خواہش اور تمنا کے پیچھے دوڑتا ہے۔ انسان کا اسٹیٹس یہ نہیں ہے، انسان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ روحانیت اس کی ترقی کرے، اس کی روح کے اندر بالندگی پیدا ہو۔ بظاہر سو رہا ہے زمین پر، لیکن اس کی روح عرش کے نیچے سجدہ کر رہی ہو۔ حضور نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ وضو کر کے اگر سو جائے وضو کی حالت میں، تو اس کی روح عرش کے نیچے جا کے سجدہ کر کے آتی ہے۔ یہ مزاج پیدا کرے میرے پیارے، جنت میں اگر جانا ہے تو سجدے کرنے پڑیں گے، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، برائیوں سے بچنا پڑے گا، بھلائیوں کے قریب آنا پڑے گا۔ صرف سبحان اللہ کہنے سے جنت میں پیڑ لگانے والوں سوچو اس بات کو، پیڑ زمین پہ لگتا ہے، جب جنت میں آپ کی انٹری نہیں ہوگی تو پیڑ کہاں لگے گا؟ پہلے جنت میں زمین ہونی ضروری ہے۔ ارے پہلے مکان تیار ہوتا ہے، پڑھا لیتے ہو پہلے، وہ جگہ خالی ہے، پہلے جو ہے نا زمین لینے کی کوشش کرو، اس کے بعد میں بلڈنگ کھڑی ہوگی۔ اور بلڈنگ کھڑی کرنے کے لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے آفر بیان کیے ہیں، مواقع ذکر کیے ہیں کہ جنت میں کیسی کیسی بلڈنگیں بنے گی اور کیسے کیسے لوگوں کے لیے بنے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس انسان نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد بنانا اور مسجد کو آباد کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور اس کے بعد کی منزل ہے تو آپ ہموار کریں، انشاءاللہ جنت آپ کا انتظار کریں گے۔ ایسے نہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم طرز سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس منزلوں سے جنت ملنے والے نہیں ہے۔ اگر کوئی صاحب آپ کو جنت کا خواب دکھا کے چلا جائے تو سوچ لینا جو جنت جن کے لیے فائنل تھی وہ بھی روتے تھے، اور ہمارے معاملے تو اٹکے ہوئے ہیں۔ کہیں ہم نے کسی پڑوسی کے ساتھ پھندا لٹکا رکھا ہے، کہیں ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ میں نڑی کاٹ رکھی ہے، کہیں ہم نے کسی کھیت کے پڑوسی کی منڈیر کاٹ رکھی ہے، کہیں ہم نے پیسوں کے نام پر ٹھگی کر رکھی ہے۔ ان ٹھگیوں کی وجہ سے ہمارے دامن داغدار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو صاف کر کے جائے۔ آج ہم کتنی کتنی ٹھگیاں کر لیتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں ایک جنازہ آیا، حضور نے پوچھا اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ 2 روپے قرضہ ہے۔ قاری صاحب 2 روپے قرضہ، آج لاکھوں ہضم ہو جاتے ہیں، نکار بھی نہیں آتی۔ 2 روپے قرضہ ہے، رسول نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاتا اس کا۔ 2 روپے قرضہ ہے، حضور نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھاتا اس کا، پڑھا لو۔ جنازہ رک گیا وہاں پہ۔ آج اگر کوئی مولوی جنازہ روک دے تو بولے اس کی چھٹی کرو پہلے تو۔ یہ کون ہوتا ہے جنازہ روکنے والا؟ یہاں کم سے کم مرنے کے ٹائم کو دشمن کا بھی دل نرم ہو جاتا ہے، مولوی سخت ہو گیا، اس کو نکالو۔ ارے مسلمانوں جھانک کے دیکھو ذرا اندر، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ مولوی ٹھیک کر رہا ہے کہ اس کی جنت سے رکاوٹیں دور کر رہا ہے؟
حضور نے کہا جنازہ میں نہیں پڑھاتا اس کا. ایک صحابی آگے بڑھے, کہنے لگے حضور اس کا قرضہ میں ادا کروں گا, 2 روپے میں دوں گا. تو جذبہ یہ پیدا کرے کسی مومن بھائی کے اوپر قرضہ ہو تو ذمہ داری لے کے اس کا قرضہ ادا بھی کرنے کی کوشش کرے, اللہ اجر دے گا. جب اس نے ذمہ داری لی تب حضور نے جنازہ پڑھایا. اور آج کیسے کیسے جنازے ہو رہے ہیں, اللہ معاف کرے. کچھ لوگ ایسے ہیں, آج قاری صاحب مسئلے آتے ہیں, سال میں کم سے کم 4-5 لوگ تو اس طرح مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا, کوئی تو کہتا ہے 1 سانس آیا, کوئی کہہ رہا حضور سانس نہیں لیا, مردہ پیدا ہوا, کیا جنازہ ہوگا؟ مسلمانوں, ہم اس بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں جس نے دنیا میں سانس نہیں لیا. اس کا تو جنازہ نہیں ہے. جس بچے کو سانس نہیں آیا, مردہ پیدا ہوا, اس کا جنازہ نہیں ہے. اور جس کو 1 سانس بھی آ گیا دنیا کے اندر, 1 مرتبہ بھی سانس لی ہے, تو اس کا جنازہ ہے, کفن ہے, غسل سب ہے. ہم چھوٹے سے بچے کے بارے میں پوچھتے ہیں جس نے 1-2 سانس لی ہے دنیا کے اندر, جس نے کوئی جرم نہیں کیا, بالغ نہیں ہوا ہے. اس 70 سال کے انسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس انسان نے پورے 70 سال کے اندر بالغ ہوا, اس وقت سے لے کے آخری موڑ تک گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا, اور اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کے حقوق کو نکالا ہے, کتنے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے, کتنے لوگوں کے خون کے دھبے اس کے دامن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں کہ اس کا جنازہ ہوگا کہ نہیں. صدر شریعت, بدر طریقت, صاحب بہار شریعت نے ان مسائل کو کلیئر کیا ہے کہ کس کس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے. پوچھا ہم نے کبھی؟ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا, اس قاتل کا جنازہ نہیں ہوگا. جس انسان نے کئی لوگوں کو گلا گھونٹ کے مار دیا, ایسے انسان کا جنازہ نہیں ہوگا. جو ڈکیتی کرنے لگا اور وہی ڈکیتی میں مارا گیا, اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. جو انسان 2 انسان لڑ رہے تھے, تو جو غلط تھا اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو گیا, پتھر بھی لگ گیا اور مر گیا, تو نماز جنازہ اس کی نہیں ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہ کس کس کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ ہم چھوٹے سے بچے جس نے 2 سانس لیے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں فکر ہو جاتی ہے. یہ 70 سال جو کرائم اور جرائم کے اندر لپٹا ہوا ہے, اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں پوچھا. مسلمانوں, اپنے سماج کی طرف نظر مارو. سماج میں کتنی برائیاں پنپ رہی ہیں. رب کی بارگاہ میں جانا ہے, ایک ایک چیز کا جواب دے ہونا ہے, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے ہمیں. رب فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے محبوب کہو ان سے کہ لوگوں, جس موت سے تم بھاگتے ہو نا, یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر اس ذات کی طرف تمہیں پھیر دیا جائے گا جو ہر چھپی اور ہر چھپی چیز کو جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ ایک ایک چیز تمہیں یاد دلائے گا جو تم کرتے تھے. ہمارے سارے کرتوت ایک ایک یاد دلائے جائیں گے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. ورنہ پہلے لوگ جرم کر کے آتے تھے نا, تو گھر پہ جیسے آئے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ چوری کر کے آیا ہے, دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ زنا کر کے آیا ہے, دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ جرم کر کے آیا ہے. وہاں CID کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن محبوب مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے جرائم محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے, اور بندوں سے بھی میرے رسول نے فرمایا اے لوگوں, ایک دوسرے کی عیب کی بات کو چھپایا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ روز محشر تمہارے عیب کو بھی چھپائے. آج ہم کسی مومن بھائی کے پردے نہیں کھولیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اس کی گناہوں کو پردے میں رکھے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ اپنے قریب بلائے گا اور اللہ فرمائے گا اے میرے بندے, تو یہ گناہ کرتا تھا؟ بولے ہاں مولا کیا تھا. یہ گناہ کرتا تھا؟ اللہ ایک ایک گناہ اس کو بتائے گا, اور وہ آدمی کانپ رہا ہوگا, تھر تھرا رہا ہوگا, میں نے اتنے بڑے جرائم کیے, میں نہیں جانتا ہوں. یہ سارے محفوظ ہیں اس کے اندر. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اس نوشتہ تقدیر میں تو سب لکھا ہوا, چھوٹا بڑا سب موجود ہے. تو اس وقت وہ بندہ اقرار کرے گا, ایکسپٹ کرے گا سارے گناہوں کو, تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے جا, میں نے تجھے بخش دیا.
لیکن جو انسان دوسروں کی کردار کشی کرے گا، دوسروں کے عیب کو چوراہوں پہ بیان کرے گا، اس انسان کا حال یہ ہوگا کہ وہ انسان برسرے محشر لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اس کے پردے کھلیں گے۔ اس لیے خیال کریں ایک دوسرے کا، اور سماج کے اندر سماج سدھار کوئی کمیٹی بنائے اور سماج سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب صحیح ستہ کے اندر اور دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ گھر کا گارجین ہے باپ، تو باپ کے ماتحتی میں اولاد ہے، ان اولاد کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا۔ یہ اولاد بگڑ گئی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو دیکھیں اور ان کا حق ادا کریں۔ آج باپ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، مجرم ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانے۔ حضرت عمر کے دربار میں ایک بندہ آیا اور اس نے شکایت پیش کی، کہا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے۔ دربار خلافت ہے، حضرت عمر کا دور ہے۔ حضرت عمر نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے بتاؤ تمہارا باپ کہتا ہے مانتے کیوں نہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ حضور اگر مجھے بولنے کی اجازت ہو تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے جب اس کو کہا کہ تیرے اوپر تیرے باپ کا حق ہے، تو اس انسان نے کہا کہ حضور کیا میرا بھی میرے باپ پہ حق ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، اولاد کا بھی باپ کے اوپر حق ہے۔ بولے کیا حق ہے؟ بولے ایک تو جب انتخاب کرے اپنی اولاد کی ہونے والی ماں کا، شادی کرے تو اچھی گھرانے کی اچھی لڑکی سے، نیک لڑکی سے شادی کرے، تاکہ اس عورت کی وجہ سے اس کی اولاد کو لوگ آر نہ دیں، کوسوں بار تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب اللہ اولاد دے تو اچھا نام رکھو، نام اولاد کا اچھا رکھو۔ اب کئی لوگ لکھ دیتے ہیں کہ یار یہ دھوڑو ہے، یہ کاڑو ہے، یہ جو ہے ٹنکو ہے، پنکو ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں۔ بعد میں پوچھتے ہیں بولے کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیا رکھا تو نے یہ نام، تو بتا معنی کیا ہے اس کا؟ مولوی صاحب اس کی میننگ بتاؤ۔ میننگ کیا بتائے؟ تم رکھنے سے پہلے پوچھتے نا مولوی صاحب سے۔ حضور نے فرمایا اچھے نام رکھا کرو، اچھے نام کا اثر اولاد پہ آتا ہے۔ حضور نے بہت سارے صحابہ کے نام بدلے ہیں جن کے نام کی میننگ غلط ہوتی تھی، معنی غلط ہوتا تھا، مطلب غلط ہوتا تھا، حضور نے ان کے نام بدلے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام بدلا حضور نے، بہت صحابہ کے نام بدلے حضور نے۔ تو نام اچھا رکھیں کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے۔ تو اس بچے نے کہا کہ حضور یہ 3 حق آپ نے بیان کیے، میرے باپ نے ان میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ جب شادی کی تو محلے کی ایک بدماش عورت سے شادی کی ہے، گزرتا ہوں تو لوگ اشارہ کرتے ہیں دیکھو یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ اس کا لڑکا ہے۔ اب اس کا لڑکا اتنا کہہ دیا اس کا کام ہو گیا، نام نہ لے چاہے، لیکن اگر اشارہ ہو گیا نا یہ آدمی جا رہا جانتے کون ہے؟ یہ اس کا لڑکا ہے، اس کا لڑکا ہے نا، اتنے میں اس کا کام ہو گیا، بیچارہ زمین پہ چلنے کے لائق نہیں رہا۔ اور جب نام رکھا تو ایسا نام رکھا جس کا مطلب ہوتا ہے گندا کیڑا، یہ نام رکھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے ابھی تک مجھے قرآن نہیں پڑھایا۔ باپ کے حق اولاد کے اوپر ہیں تو اولاد کے حق بھی باپ کے اوپر ہیں، ایک دوسرے کی حقوق کا لحاظ رکھیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا تو میدان محشر میں وہ انسان جب حساب چکا کے فری ہوگا تو مائنس میں آ جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ نمازیں بھی پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، صدقہ و خیرات کیا تھا، نیکیاں بہت کی تھی، پروردگار میری نیکیاں گئی کہاں؟ اللہ کہے گا تیری بیوی بچے کھا گئے۔ یا اللہ بیوی بچے کھا گئے؟ میں نے بہت کھلایا ان کو، کبھی برگر کھلایا، کبھی پیزا کھلایا، کبھی ہم نے گوشت کھلایا، کبھی بریانی کھلائی، مولا بہت کھلایا ان کو، کبھی بیکانیر سے رسگلے لا کے کھلایا، کبھی بھجیا لا کے کھلایا، کبھی نمکین اور مستقیم کھلایا، پروردگار یہ نیکیاں کھا گئے میرے۔
وہ کہے گا یا اللہ بہت ہو جائے ان کو، اللہ کہے گا کہ تیرے اوپر تیری بیوی کا، تیرے بچوں کا حق تھا جو تو نے ادا نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے حق میں وہ نیکیاں نہیں لی، کیونکہ وہاں پیسے تو ہوں گے نہیں، وہاں نیکیاں ہوں گی، تو وہ ساری نیکیاں تیرے بیوی بچے کے کھاتے میں آ گئے، اب جو ہے تیرا معاملہ ہو گیا خالی۔ اس لیے نیکیاں کرو تو ان کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ بیٹے کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، خاندان کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا، یہ حقوق ادا کریں۔ ارے اسلام میں تو جانوروں کے بھی حق ہے۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، اونٹ کے پیٹھ کے اندر زخم ہو گیا، حضرت عمر اپنے ہاتھ سے پیٹھ کو دھل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ بولے ہاں، کل قیامت کے دن اس اونٹ نے شکایت کر دی، میرا معاملہ پھنس جائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہر فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور آج ہمارے حالات کیا ہو رہے ہیں، سماج کے اندر کیا کیا بیت رہی ہے، ہم کان میں تیل ڈال کر کے سو رہے ہیں، بولے کچھ نہیں، اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، اپنے کھا لیا بس بہت ہے۔ آپ تصور کرو اسلام کس قدر آپ پر حقوق لاگو کرتا ہے۔ یہاں تو میاں گوشت جو نا خوشبودار پکا کر کے اور پڑوسی تک خوشبو پہنچانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ گوشت پکا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا پانی زیادہ ڈال دو اور ایک پیالی اپنے پڑوسی کو پہنچا دو، کہیں اس کے بچے بلکتے ہوئے اور تمہیں آہ نکال دے تمہارے لیے۔ اس لیے پڑوسیوں کے بہت بڑے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، بیوی بچوں کے حق ہیں، ان سب کو دھیان رکھو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، قرآن کہتا ہے کہ تم اس بارگاہ میں جاؤ گے اور پھر جو ہے ایک ایک چیز کا جواب دے ہوگے اور ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں جتائے گا۔ اس لیے مسلمانوں قریب آؤ اور دین سیکھو۔ اب آپ سے کچھ گزارشات ہیں، دماغ کھلا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ چیزیں غلط فہمی کے اعتبار سے چل رہی ہیں، ان چیزوں کو آپ جتنے بھی ذمہ دار ہو، حدیث میں نے سنا دی ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ آپ ہر ایک ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ سے حساب کتاب ہونا ہے، جواب دہ ہو گیا۔ ہمارے سماج میں برائی ہے، ایک حدیث سنا دو اس کے بعد میں چند چیزوں کی طرف نشاندہی کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا من رعا منکرن فلیغیر بیدہ۔ سماج اور خاندان میں اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ ہاتھ سب کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں ہے اور ڈر لگ رہا ہے کہ ہاتھ سے روکیں گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، فَبِلِسَانِهِ، تو اس برائی کو زبان سے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ اب سماج کے اندر برائیاں کیا ہے، ان پہ ایک دائرانہ نظر ڈال کر کے ان کو ختم کرنے کا تہیہ آپ نے کر لیا، تب تو سوچ لیا، سمجھ لینا کہ ہم پروگرام میں گئے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ورنہ سوچ لینا درے بہت پڑیں گے، بہت دھلائی ہوگی۔ قبر کی منزل کٹھن ہے، لمبی منزل ہے، قبر کے بعد حشر کا میدان ہے، بہت ٹھکائی ہوگی، بہت دھلائی ہوگی۔ جو ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو چاہے غیر پڑھا لکھا ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داری کا بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا۔ ہو کیا رہا ہے شادیوں کے اندر، آپ کے یہاں تو پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، ہمارے یہاں جب شادی طے ہوتی ہے تو اس دن وہ شیطان خانہ لا کے گھر میں رکھا جاتا ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے تب تک شیطان ناچتا ہے گھر کے اندر۔ بعد میں ہوتا کیا ہے،
مولوی صاحب بن رہی نہیں رہی آپس میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ تعویذ کر دو، نہیں بنے گی۔ شیطان تمہارے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکا ہے، آپ نے انٹری شیطان کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا شیطان تمہارے رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ جب شیطان خون کے ساتھ دوڑے گا تو وہاں پہ امن اور سلامتی کی امید رکھ سکتے ہیں آپ، وہاں بھلائی اور خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اب جو ہے یہ تعویذ کنڈے کرنے والے تانترک اس حساب سے آتے ہیں، وہ پورا بھاگ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بڑی بلا ہے، اس کا نکاح ساتھ میں ہو گیا ہے۔ صحیح گل ہے، صحیح ہے۔ ہمارے یہاں کی بات بتا رہا ہوں کس جگہ کا، آپ کے معلوم نہیں مجھے؟ بولے نکاح ہو گیا ساتھ میں، یار ایک کا تو بڑی مشکل سے ہوا ہے، اس کے ساتھ میں دوسری کا کہاں سے ہو گیا؟ اتنے پاپڑ بیلے رشتہ داروں کی سپورٹ اور سورس لگایا تب تو ایک بھی نہیں ہے، دوسری کا نکاح کہاں سے ہو گیا اس کے ساتھ؟ یہ کچا ایمان اور کچا عقیدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہی ملے تھے نکاح کے لیے بڑے گورے چٹے، یہ شیطان ہے جو آپ کے رگوں ریشوں میں گھوم رہا ہے۔ اچھے ڈھنگ کے اچھے باعمل عامل سے علاج کروائیے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے۔ دو نمبریوں سے بچیے، گھروں کو یارو خالی کروا دیا گیا ہے، زمینیں بک گئی ہیں لوگوں کی، حالات ایسے ہو گئے ہیں، پیسے اتنے کھینچے گئے ہیں لوگوں سے دھاندلی کر کے۔ ہوتا کیا یہ اندھ وشواس ہے، یقین کیجیے آپ خدا پہ، خدا پہ بھروسہ کریں آپ، ساری چیزیں دور ہو جائیں گی۔ گھر میں قرآن پڑھیں، پاک صاف رہیں، کھانا کھائیں تو آپ دعا پڑھیں، کھانا کھا چکے تو دعا پڑھیں، باتھ روم میں جائیں تو دعا پڑھیں، باہر نکلے تو دعا پڑھیں، شیطان کا باپ بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ جب پڑھ لیتا ہے تو بسم اللہ پڑھتے ہی شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے بھیا یہاں کھانا نہیں ملے گا۔ جب کھانا نہیں ملے گا تو رہنا کیا ملے گا؟ اور جس گھر میں ہمیشہ قرآن پڑھا جاتا رہے، جس گھر میں بسم اللہ اور اللہ اللہ کی ثنائیں بلند ہو، وہ آئے گا شیطان؟ نہیں آئے گا۔ جب نہیں آئے گا تو امن و امان رہے گا۔ اور ناچ گانا ڈرامے شیطان بازیاں ہوں گی، وہاں شیطان آگے گی۔ ارے میاں شیطان ہی نے تو سارا معاملہ گڑبڑ کیا تھا۔ مور کو اس نے ناچنے کا ایک گر سکھایا، مور جنت کے دروازے کے آگے ناچ رہا ہے، حاشیہ شیخ زادہ موجود ہے، مور جنت کے دروازے کے آگے ناچ رہا ہے۔ حضرت حوا نے کہا کہ مور بڑا اچھا ناچ رہا، دیکھتے ہیں جا کے۔ آدم نے کہا کہ نہیں، نکال دیے جاؤ گے یہاں سے، یہی ٹھیک ہے؟ بولے نہیں، چلتے ہیں۔ حضرت حوا نے آدم کو لیا اور دروازے پہ پہنچی، اور وہاں پہ مور اپنے ڈانس میں لگا ہوا دیکھ رہی تھی، تو وہی شیطان نے کی کام اسی لیے تھا۔ بولے آدم پتہ ہے؟ بولے کیا؟ بولے کہ ایک چیز ہے اس سے تو آپ کو روک رکھا ہے، وہی تو مزے والی چیز ہے۔ بولے کیا؟ بولے فلاں پیڑ ہے وہ کھا لو، ہمیشہ رہو گے۔ یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشہ رہنے کا پیڑ ہے، کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے اس میں۔ بولے نہیں، اللہ نے منع کیا، قریب نہیں جانا ہے۔ بولے اس کا جگاڑ کر دیتا ہوں۔ اس نے وہ جگاڑ کیا، جنت سے نکال دیے گئے، جنت سے نکال دیے گئے۔ اکیلے نہیں نکلے تھے، قلنا اہبطوا منہا جميعا، کہا کہ سب نکل جاؤ۔ جب یہ جا رہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حاشیہ شیخ زادہ کے مصنف نے لکھا اس کی تفسیر میں، کہا کہ آدم تنہا نہیں آ رہے تھے، بلکہ آدم کی پیٹھ پہ قیامت کی صبح سے 40 سال پہلے تک پیدا ہونے والے لوگ سارے کے ساروں کو حکم دیا کہ سب اتر جاؤ۔ آدم کی پشت کے حوالے سے سارے آدمی اتار دیے گئے۔ جب ناچ گانے سے یہ اثر پڑا، ناچ کی وجہ سے جنت میں اتار دیے گئے، تو جو یہاں پہ ناچے گا اور ڈرامے اور واہیات اور خرافات ڈی جے اور ڈانس کے اندر رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بولو اس کو ختم کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ سے میں، دل کی بات ہے، دل میں رکھنا اور تہیہ کرنا کہ سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ بولو یہ برائیاں ہے کہ نہیں؟
اور دیکھیں ایک سوال کس ایریے سے گیا، بولے حضرت سورج ڈوبنے کے بعد کوئی نمک ادھار نہیں دیتا، بولے جائز نہیں ہے نمک ادھار دینا. یہ آپ کے یہاں شاید یہاں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے لیکن یہ اس ایریے کی بیماری ہے. بولے نمک اگر دے دیا تو گھر کا کام ہو جائے گا. حالانکہ حدیث پاک میں آگ پانی اور نمک سے منع مت کرو. کسی بھی ٹائم میں لو. عجیب ذہن، پتہ نہیں ہے کہاں سے عقیدہ آیا ہے کہ شام کے ٹائم نمک نہیں دینا چاہیے. یہ ہے کہ نہیں آپ کے یہاں؟ کب ہم ان بری رسموں کو چھوڑیں گے؟ اب ایک یہ راجستھان میں اکثر حصوں میں بیماری ہے کہ کوچری کا جانور، کوچری آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں کوچری الگ ہے، الو الگ ہے. الو براؤن کلر کا ہوتا ہے، کوچری کے رنگ ہوتا ہے وہ نیلے کلر کا ہوتا ہے. اس کے ہے نا؟ ہاں یہ کافی کلر کا کپڑا پہن کے بیٹھے، ان کو پتا ہے کافی کلر سے بہت محبت ہے. تو کوچری اگر بول گئی کسی کے گھر میں، اس کی موت فائنل ہے. کیا یہ عقیدہ نہیں ہے لوگوں کا؟ الو جس گھر میں آ گیا اس گھر کا ستیہ ناش ہو گیا. کیا خیال ہے یہ عقیدہ نہیں ہے؟ ارے پیارے، اسلام ہم نہیں جانتے ہیں. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا ادوا ولا طیرا. ادوا اور طیرا یعنی بدشگونی لینا کسی چیز سے ہے ہی نہیں. یار یہ تمہارا گھر ٹھیک نہیں ہے، گھر بدل دو. کمال ہے یار. کوئی کہتا ہے تمہاری عورت بدل لو. حضور نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو عورت میں اور گھر میں اور گھوڑے میں ہوتی، لیکن اسلام میں نحوست نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ گھر بدلنے سے ہو جائے گا کچھ؟ یہ سب خیالات مبادلہ ہیں. آگے چل رہے ہیں صاحب، بلی کراس کر کے روک لی گاڑی. کیا ہو گیا؟ بولے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو بلی کے اندر ہی سارا پاور تھا. آپ نے دیکھا نہیں ہے بلیاں سڑک کی چپکی ہوئی ملتی ہے، گاڑیوں کے نیچے آ جاتی ہے. اگر اس کے پاس پاور ہوتا تو خود بستی. یارو کمال ہے، اتنا بھی ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے ہمارا. ٹریکٹر نیا لے کے آئے، جوتی لگا دو اس کے نیچے نظر نہیں ہوگی. یار یہی ایک کمزور تھا جس پہ نظر ہو جاتی. لوہے کا یار یہ جوتی جس نے انسان کے پیر کو کانٹا لگنے سے نہیں بچایا تو پھینک دی اس نے، اور آپ اسی کو اٹھا کے ٹریکٹر کے لگا کے نظر بچا رہے ہیں. کمال ہے. مکان بنایا 10 لاکھ روپے لگا کے، ہانڈی رکھ دی کالے رنگ کی. بولے کیا ہے نظر نہیں ہوگی. کمال ہے یارو. ایمان کہاں ہمارا بچے گا؟ کتنے کمزور ہو چکے ہم. کیا خیال ہے ہمارا؟ کیا ہم اسی طرح جیتے رہیں گے؟ اندھ وشواس کے اندر جیتے رہیں گے؟ لوگوں کو اسی شک اور شبہات میں مبتلا کریں گے؟ حضور نے یقین کی راہیں دی تھی، اعتماد کے ساتھ جینا سکھایا تھا. ارے زمین پہ چلتے ہوئے میں ڈر لگ رہا ہے. صحابہ کی زندگی یہ ہے کہ پانی کی سطح پہ گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں. بحر شیر کو فتح کرنے کے بعد سعد بن ابی وقاص فاتح قادسیہ جب دیکھا رومیوں نے پل توڑا ہے تو کہا رک جاؤ، قرآن آپ کے پاس موجود ہے. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریائے دجلہ کے اوپر سے گھوڑا دوڑا دیا. افریقہ کی سرزمین پر عقبہ بن نافع پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پانی نہیں ملے گا، پیاس سے مر جاؤ گے، دم توڑ دو گے. تو عقبہ بن نافع نے کہا وہ اور کسی قوم کو ڈرانا، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. انہوں نے گھوڑے کے گیل لگائی، گھوڑے نے زمین پہ پیر مارا، پانی کا میٹھا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوا. عقبہ بن نافع نے افریقہ کے جنگلوں میں جب اپنی آواز کو بلند کیا تب کسی نے کہا یہاں پہ درندے ہیں کھا جائیں گے. بولے ان درندوں کا ڈر کسی اور کو دکھانا، ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. انہوں نے کہا کہ اے جانوروں، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، جنگل خالی کر دو. اور لکھی نے لکھا ہے کہ جانوروں نے اپنے بچوں کو منہ میں لیا اور جنگلوں سے پار ہو گئے، انہوں نے شہر بسا دیا تھا. محبت الہی کے اندر جذبے محبت اتنا بلند ہوا، تلوار کو ہوا میں لہرایا اور کہا یا اللہ اگر یہ سمندر بیچ میں نہ آتے تو زمین کے آخری کنارے تک تیرا کلمہ بلند کرتا. اور یہ عالم ہوا کہ جب سمندر بیچ میں آیا تو عقبہ بن نافع نے گھوڑا دوڑا دیا. تو یہی تو کہا تھا کسی کلندر نے کہ تو ہی کہہ دے اکھاڑا پڑے خیبر کس نے، شہر جو کیسر کا تھا کیا سر کس نے، توڑا توڑے مخلوق
کے خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، سفید دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے ہمیں ایک میرے مارکا ہراؤ میں، کبھی خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا میں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے اپنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق کی خیر عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ٹائم ہو گیا میرے خیال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ